السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد فاروق عبداللہ قادری، خطیب و امام جامع مسجد کھٹکل بہار شریف، کترا، سندر گڑھ، اڑیسہ۔ حضرات، آج آپ کے روبرو ہونے کی اصل وجہ یہ ہے، ایک پیغام آپ تک ہمیں پہنچانا ہے جو مجھے بہتر سمجھ میں آ رہا ہے، جو قوم کے لیے میں اچھا سمجھتا ہوں کہ اس پیغام میں قوم کی بہتری ہے، اس پیغام میں قوم کے لیے بھلائی ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پیغام، وہ بات قوم تک پہنچایا جائے۔ اسی غرض و غایت سے میں آپ کے روبرو حاضر آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور میری باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات، پیغام یہ ہے، بالخصوص تمام مسلمانوں سے اور تمام لوگوں سے پیغام یہ ہے کہ آپ حضرات واقف ہیں، آپ حضرات جان رہے ہیں کہ ہندوستان کرونا وائرس کی وجہ سے کن کن حالتوں سے گزر رہا ہے اور کس قدر ہندوستان کے لوگ گمبھیر حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ بہرحال، اس کرونا وائرس کی چپیٹ میں ہر کوئی آ رہا ہے، اور اس وائرس میں نہ کوئی دھرم دیکھا جاتا ہے، نہ کوئی مذہب دیکھا جاتا ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اس بیماری میں کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی شناخت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر دھرم کے لوگ آ جا رہے ہیں۔ بہرحال، میرا پیغام یہ ہے آپ لوگوں سے کہ ہم اب کیا کریں گے، کیسے بچیں گے۔ میرا یقین ہے اور میرا ایمان ہے کہ اگر کسی کی موت اللہ رب العزت نے کرونا وائرس میں لکھ دی ہے تو اس کی موت اسی میں ہوگی اور اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے کہ جب میرے پروردگار نے اسی بیماری میں اگر لکھ دی ہے تو پھر وہ بچ نہیں سکتا۔ لیکن اگر بیماری نہیں لکھی ہوئی ہے، یہ موت نہیں لکھی ہوئی ہے، اور ہم خود بخود جان بوجھ کر کے موت کو اگر گلے لگاتے ہیں تو یہ موت نہیں بلکہ یہ خودکشی ہے، یہ خودکشی ہے، اور خودکشی کرنا حرام ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں، بالخصوص مسلمانوں سے اور تمام لوگوں سے۔ اے مسلمانوں، جب شروع یہ بیماری پھیل رہی تھی تو حکومت ہند کے طرف سے جتنا بھی انتظام کرنا تھا انہوں نے کر دیا۔ لاک ڈاؤن کی شکل میں، شاٹ ڈاؤن کی شکل میں، ہر طرح سے حکومت ہند نے انتظام کیا۔ اس کے باوجود بھی لوگ اس کرونا وائرس کے چپیٹ میں آتے گئے، اور دنیا سے بھی کچھ لوگ چلے گئے۔ اس کا مجھے غم ہے، افسوس ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمام لوگوں کو اس بیماری سے بچائے۔ لیکن اب ہم کریں گے کیا؟ لاک ڈاؤن 3 مہینہ پورے ہو گئے۔ 3 مہینہ ہونے کے بعد بھی یہ بیماری تھمی نہیں، یہ بیماری رکی نہیں، بلکہ جوں دن بڑھتے جا رہے ہیں اس قدر یہ بیماری پورے ملک میں، ہندوستان میں آگ کی طرح یہ بیماری پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور ہر ایک لوگ اس چپیٹ میں آ رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے، ڈاکٹر بھی اس بیماری کے چپیٹ میں آ رہے ہیں، اور کوئی مریض اگر ہاسپٹل میں داخلہ لیتا ہے، کرونا کا مریض اگر داخلہ لیتا ہے تو ہاسپٹل میں بھی ڈاکٹر علاج کرنا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اسے بھی موت کا ڈر ہے، اسے بھی خوف ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ،
اپنے بال بچوں کو بچاؤ۔ اس لیے علاج جب آپ کا نہیں ہوگا تو یقین جان لو کہ آپ کو خدا کے سوا کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکتا، کوئی طبیب نہیں بچا سکتا، کوئی ہاسپیٹل میں اگر آپ چلے گئے تو کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ ڈاکٹر علاج کرنا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے جب خدا پر منحصر ہے، خدا پر ہے کہ اگر چاہے گا تو خدا بچا لے گا۔ کرونا وائرس کی بیماری میں جو آ گئے ہیں، اگر خدا چاہے گا تو بچا لے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ لیکن یہ بھی حکم ہے کہ موت کو اب جان بوجھ کر کے گلے لگانا نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میری گزارش ہے آپ لوگوں سے اور تمام لوگوں سے اپیل ہے میری کہ ایک دوسرے کے سمپرک میں آنے سے بچیں، ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے بچیں۔ جہاں زیادہ بھیڑ ہو وہاں جانے سے پرہیز کریں، اپنے بال بچوں کو روکیں، اپنے آپ کو روکیں بھیڑ والی جگہوں سے۔ اس لیے یہ بیماری ملنے جلنے سے پھیلتی چلی جا رہی ہے اور بہت ہی گمبھیر حالات ہیں ابھی ہندوستان کے۔ اس لیے کہ پر ڈے روز بروز ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس چپیٹ میں آ رہے ہیں، اس بیماری کے چپیٹ میں آ رہے ہیں۔ ہاسپٹلوں میں جگہ خالی نہیں ہے، بیڈ خالی نہیں ہے۔ آپ کہاں جا کے علاج کرائیں گے؟ آپ کس جگہ آپ جا کر کے علاج کرائیں گے؟ کون ہاسپٹل میں آپ کا ایڈمٹ لیا جائے گا؟ اس لیے ہاسپٹل میں بھی لوگ خوف زدہ ہیں، ڈاکٹر بھی خوف زدہ ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے جس کو ذریعہ بنایا ہے علاج کرنے کا، جس کو ذریعہ بنایا ہے میرے پروردگار نے، وہ بھی ڈاکٹر بھی ڈر رہا ہے، طبیب بھی ڈر رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے بال بچوں کو بچانا ہے اور توبہ استغفار کرتے رہنا ہے۔ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت الہی میں مشغول رکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو خدا کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اس لیے موت برحق ہے، موت برحق ہے۔ اللہ نے اگر لکھ دی ہے تو اسی بیماری میں موت ہوگی، لیکن جان بوجھ کر کے موت کو گلے سے لگانا بھی نہیں ہے، موت کو گلے لگانا بھی نہیں ہے۔ میرا پیغام یہ ہے مسلمانوں، اور تمام لوگوں سے یہ میرا پیغام ہے کہ حکومت ہند نے جو بھی انتظام کیا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بیماری پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہم پر ہے، آپ پر ہے، سب لوگوں پر ہے کہ اپنے آپ کو بھیڑ والی جگہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو گیدرنگ والی جگہوں سے بچانا ہے، اپنے بال بچوں کو بھی دوسرے کے سمپرک میں آنے سے روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ السلام علیکم۔